کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو ماتا منتقل جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان یعنی حالت کفر پر مرتا ہے. وہ کون سے امام ہے؟ شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی میں روایت نقل کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جب تک تم دنیا میں رہو تمہاری زندگی انبیاء کی طرح ہو، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تم شہید کہلاؤ، اور تمہارا مقام جنت میں ہو تو تم علی جیسے امام کی معرفت حاصل کرو. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ مختلف اوقات میں مختلف اشخاص نے اپنے اپنے زمانے میں امام بنائے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تم علی جیسے امام کی معرفت حاصل کرو. اور صرف علی جیسے امام کی معرفت حاصل نہیں بلکہ اولاد علی کی بھی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اور صرف اولاد علی کی نہیں بلکہ شیعہ جناب امیر المومنین کی بھی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اب یہ شیعہ جناب امیر ہے کون؟ میں تھوڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو تھکے ہوئے آپ لوگوں کی تھکاوٹ کو دور کر دوں. میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے زیادہ تھکا ہوا میں ہوں. ایک سوال اور بڑا محمد والے محمد پر. توجہ رکھیے گا ہیں بھائی. شیعہ نے جناب امیر کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اب شیعہ نے جناب امیر ہے کون؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ آدم ہے شیعہ نے جناب امیر، نوح ہے شیعہ نے جناب امیر. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان ہے شیعہ نے جناب امیر. اب دیکھیں جناب داؤد، ان کے بیٹے جناب سلیمان، شیعہ نے جناب امیر. جناب سلیمان اپنے دربار میں اپنے تخت پر رکھے ہوئے کہنے لگے اپنے درباریوں سے، کون ہے تم میں کہ جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس کو ہمارے سامنے حاضر کر دے؟ اب تاریخ نے بتایا ایک آخریت نامی جن کھڑا ہوا. اس نے کہا اللہ کے نبی میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا. کتنی دیر میں؟ کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے بھی نہ ہوں گے. یعنی ایک جن بھی جانتا تھا کہ اگر نبی نصرت میں کسی کو آواز دے تو نبی کی نصرت کو آیا جاتا ہے، نبی کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا. اور تو ہے کہ نہیں بھائی؟ دیو بھی جانتا تھا، دیو بھی جانتے ہیں کہ جب نبی آواز دے تو نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نبی کی نصرت کو آیا جاتا ہے. نبی کو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر بھاگا نہیں جاتا. اب توجہ کیجیے گا. آخر نبی جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا تب بلقیس کو. ابھی آپ اپنے مقام سے کھڑے بھی نہ ہوں گے اپنے تخت سے. اب اللہ قرآن میں سورہ نمل میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد علیک طرفک. اللہ نے کہا جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا انا آتیک به میں لے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ ابھی آپ کی پلک بھی نہ جھپکے گا. کس نے کہا؟ آصف بن برخیہ نے. شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی میں روایت نقل کی. جب امام سے اس آیت کے مطابق پوچھا گیا کہ وہ کون تھا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں تخت
ہے کہ نہیں بھائی؟ میں تھوڑا سا تیز اس لیے پڑھو تاکہ متوجہ ہو جائے، چونکہ آپ صبح سے تھکے ہوئے ہیں۔ ایک سوال تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا ہے بھائی، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، تھوڑا سا اس پہ میں قوت و طاقت ہو، اور جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، توجہ ہے کہ بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے روایت نقل کی، امیر المومنین نے کہا خدا کے اسم اعظم ہے 72، عاصم بن برقیہ کے پاس صرف ایک علم تھا، میرے پاس 71 کا علم ہے، اور یہ ہے علی، میرے پاس 71 کا علم تھا، ہمارے پاس کیوں کا چٹے من نے سارے کے سارے ہیں محمد۔ تیسرا 14 پانچوں 12 ہم سب 14 کے 14 محمد ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے نا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پروردگار عالم نے ایک نور کو خلق کیا، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ تارے تھے، نہ سورج تھے، نہ چاند، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے نور کیا، اس نور کو حکم دیا تو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، میں بار بار کروں مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ایک نور تو حصوں میں تقسیم کیا، اور کرنے کے بعد کہا تم محمد بن جاؤ، تم علی بن جاؤ، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک سے کہا تم محمد بن جاؤ، آدھے سے کہا تم علی بن جاؤ، تم نام کر دوں بھائی، نور ہماری آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نور ہماری آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، آخری آدمی تک سے توجہ، اور سائنس نے بتایا کہ آنکھوں میں ہوتے پردے، ایک آنکھ میں ہوتے 7 پردے، بھائی 7 پردے داہنی آنکھ میں، 7 پردے داہنی آنکھ میں، 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں کیسے سنے، خدا کی قسم شاید میں سمجھانے کا، بھائی 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 14۔ مسلمانوں جب تمہیں دنیا بغیر 14 کے نظر نہیں آتی تو جنت بغیر 14 کے ہے کہ نہیں بھائی؟ دونوں کو ایک نور ختم کیا، اور اللہ ہے عادل، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے عادل، جب نور کے 2 حصے کیے نا تو برابر کیے، برابر، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے محمد کو 80% نور سے خلق کر دیا اور علی کو 20% نور سے خلق کیا، نہیں، بلکہ دونوں کا نور ہے برابر۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کی، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ دونوں کا نور ہے برابر۔ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ 17 ربیع الاول، اور ربیع الاول ہے اردو کیلنڈر کا، بھائی ذرا میرا ساتھ دیجئے، خاموش بیٹھے ہوئے، گرمی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے گرمی، 17 اور 3 20 رسول اللہ کی ولادت کی عدد 20، امیر المومنین کب پیدا ہوئے؟ 13 رجب، اور رجب ہے اردو کیلنڈر کا 7واں مہینہ، 1320۔ بھائی توجہ کے جملے پر، رسول کی ولادت کی عدد 20، امیر المومنین کی ولادت کی عدد 20۔ بھائی رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے
سمجھ لیتے ہو خدا کی قسم. بھائی رسول کی ولادت کی حالت بھی, امیر المومنین کی ولادت کی حالت بھی, رسول کی شہادت کی حالت بھی, امیر المومنین کی شہادت کی حالت بھی. یعنی جو نبی ہے وہ علی ہے, جو علی ہے وہ نبی ہے. اگر ان میں علی سمجھ میں نہ آئے تو ان میں نبی سمجھ لینا, اگر ان میں نبی سمجھ میں نہ آئے تو ان میں علی سمجھ لینا. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ رسول اتنی جلدی معراج پر کیسے پہنچے تو دیکھ لینا علی خیبر میں کیسے پہنچے. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جب معراج کو بلایا تو کس طرح سے بلایا؟ جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ, اور جانے کے بعد ہمارے حبیب کو لے کر آؤ. جبرائیل آئے, آنے کے بعد کیا دیکھا کہ رسول سو رہے. عرض کے بارے رہا سرکار تو سو رہے ہیں. آواز قدرت جبرائیل, ہم نے تمہارے رخسارے, یہ تمہارے گام کس چیز کے بنائے ہیں؟ کہ کافور جنت کے, کہ اسی دن کے لیے تو بنائے تھے. اپنے رخساروں کو ہمارے حبیب کے تعلق سے مت کرو. ارے نہیں پہنچا, یہ فرق ہے آقا اور غلام میں. بھائی جبرائیل اور علی کا غلام, بھائی غلام کو جس کے رخسار محمد کے تعلق سے مت ہو. آقا وہ جو سوالات کے مجمع میں, بھائی آقا وہ کہ جو سوالات کے مجمع میں محمد کے دوست پائے. اب سنیے گا, جبرائیل نے اپنے رخسار رسول اللہ کے تعلق سے مس کیے. آنکھ کھلی, کہ کیوں آئے ہو؟ کہا سرکار بڑے سرکار نے بلاوا بھیجا ہے, ملاقات چاہتے بڑے سرکار, بلایا ہے. کہا اچھا کوئی سواری لائے ہو؟ کہا کیا لائے ہو؟ کہ براق. بھائی براق کسے کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں بجلی کو, برق کہتے ہیں بجلی کو, براق کہتے ہیں بجلیوں کی روح کو. اب جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں, بھائی محمد تو وہ ہے جو بجلی کی روح کو استعمال کرے. اگر محمد تمہارا جیسا تو 220 وولٹ کے تار کو رکھ کر دیکھو. اگر سفر کر لو تب کہو محمد ہمارے جیسا. اب اٹھے بستر سے, جوتیاں پہنی, عبا پہنی, امامہ پہنایا, براق پہ سوار ہوئے. جب براق پہ بیٹھے تو چلے. جب چلے ایک مقام آیا کہ اب رک جاؤ, اور اب براق کی پرواز ختم. اب دوسری سواری پیش کی جائے گی. کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں بہاؤالدین ارویسی نے روایت نقل کی کہ جب براق سے اتارا گیا تو ایک فرشتہ قریب آیا. اس نے آنے کے بعد کہا کہ سرکار اللہ کا حکم ہے, آپ سے پہلے جتنے بھی مبعوث ہوئے سب بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ چلے اور ان سے سوال کریں کہ آپ مجھ سے پہلے کس عقیدے پر مبعوث ہوئے تھے. اللہ کے نبی آئے, آنے کے بعد انبیاء کھڑے ہوئے, سوال کیا کہ اے خدا کے خاص بندو, تم مجھ سے پہلے کس عقیدے پر مبعوث ہوئے؟ سب نے بیعت زبان ہو کر کہا انا ولایتی و ولایت علی ابن ابی طالب. آپ کی ولایت پر اور علی کی ولایت پر آپ لوگ گھر میں کیوں نہیں کیے؟ بھائی آپ کی ولایت پر اور علی کی ولایت پر ہم نبی بنے. مسلمان انصاف سے بتاؤ, جس علی کی ولایت کے بغیر کوئی کبھی نبی نہیں بنتا, اور علی کی اجازت کے بغیر کوئی خلیفہ کیسے بن سکتا؟
خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ ایک بات کروں تو شاید آپ جانتے ہیں بیگن وہ سبزی ہے کہ جس نے سب سے پہلے جناب امیر کی ولایت کا اقرار کیا. اور بہار میں روایت ہو اصول کافی میں بھی آپ کو میں پلانی روایت لکھی رسول اللہ سے بھی روایت ہو چھٹے امام سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا چھٹے امام نے بھی بیگن وہ سبزی ہے کہ تم اس سبزی کو کسی بھی وقت میں اگر شفا سمجھ کے کھاؤ گے تو یہ فائدہ دے گا, اگر نقصان سمجھ کے کھاؤ گے تو یہ نقصان دے گا. جس طرح سے علی کی ولایت حرامی کو نقصان دیتی ہے, حرامی کو فائدہ دیتی ہے, اسی طریقے سے باطل جان اچھا سمجھ کے کھاؤ بھائی. براق کی پرواز ختم ہوئی, دوسری سواری پیش کی گئی جس کا تاریخ میں نام ہے رف رف. اب رسول رف رف پہ بیٹھے, جب رف رف پہ بیٹھے چلے سدرۃ المنتہا سے پہلے رف رف کی پرواز ختم ہو گئی. رسول اترے اور قدم آگے بڑھائے, کیا دیکھا کہ جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل کیوں کھڑے ہو, قدم اپنے آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ تو کہا اللہ کے نبی اجازت نہیں ہے, میں بس یہی تک آپ کے ساتھ جا سکتا تھا, اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب جو رسول چلے تو قرآن کی آیت ہے نا انی انا ربک فاخلع نعلیک, اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں. جب درخت کے ذریعے گفتگو کی خدا نے جناب موسیٰ سے تو اپنی جوتیوں کو آواز قدرت آئی, اے میرے حبیب جوتیوں کے ساتھ رہو, تمہاری جوتیاں ہمارے عرش کا تاج ہے. موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ مقدس وادی ہے, اپنی جوتیوں کو اتار دو. آخر وہ مقدس وادی ہے کہاں؟ میں نے پوری دنیا میں دیکھا. جب میں شہر نجف میں داخل ہوا, شہر نجف کے دروازے پر لکھا ہوا تھا فاخلع نعلیک, اپنی جوتیوں کو اتارو, یہ مقدس وادی ہے. بھائی یہ ایک مقدس وادی ہے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے روایت نقل کی جہاں کل وہ درخت تھا جس درخت سے خدا نے موسیٰ سے گفتگو کی تھی, آج وہی قبر علی ہے. آج وہی قبر علی ہے. اب محمد نے جوتیاں اتارنا چاہیں تو اللہ نے کہا کہ جوتیوں کے ساتھ آؤ. اب انصاف سے بتائیے انسان جوتی پہنتا کیوں ہے؟ انسان جوتی کیوں پہنتا ہے؟ بھائی دھول سے بچنے کے لیے, کیچڑ سے بچنے کے لیے, کانٹوں سے بچنے کے لیے. اور رسول جس سفر پہ جا رہے ہیں وہاں نہ دھول ہے, نہ کانٹے ہیں, نہ کیچڑ ہے. اللہ کے نبی نے جوتیاں کیوں پہنی؟ بھائی اللہ کے نبی غیب کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ملا میری جسمانی معراج کا انکار کرے گا, جب میری جوتیوں کا ذکر آئے گا, جب میری جوتیاں ملا کے سر پر پڑیں گی تب اسے پتا چلے گا ارے روحیں جوتیاں نہیں پہنتی, جوتیاں جسموں میں پہنی جاتی ہیں. اپنی جوتیوں کو اتارو. اب کیا آ جاؤ. جب آئے تو آنے کے بعد جس کے ذریعے خدا گفتگو کیا کرتا تھا وہ تو سدرۃ المنتہا پر رہ گیا. بھئی اللہ نے
جب بھی گفتگو کی جبرائیل سید الملائکہ کے ذریعے، اب وہ رہ گئے سدرۃ المنتہا تک، اب آواز قدرت آئی. علماء نے لکھا اب جس لہجے میں خدا نے اپنے حبیب سے گفتگو کی وہ لہجہ علی تھا. اب غور سے سنیے گا. اب آگے بہاؤالدین اربیلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اپنی کتاب میں نقل کرتے کہ اللہ کے نبی کہتے جب میں عرش اعظم کو پہنچا آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب یا محمد من احب خلقی علیہ، اے میرے حبیب ہماری مخلوق میں آپ کے نزدیک محبوب ترین کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے. آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں. بھائی اللہ بھی فضائل علی بات زبان نبی سے سننا چاہتا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب شاید آپ لوگ مجھے لگ رہا تھک گئے. انشاءاللہ بہت اچھے سے نقطہ آپ کو سناؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ لوگ گرمی بہت محسوس کر رہے ہیں. اب سنیے گا. تو کہا اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا ابن ام، میرے چچا کا بیٹا علی. اللہ کے نبی کہتے بس میری زبان سے نکلا کیا علی. محمد وہ دیکھو اللہ کے نبی کہتے اب جو میں نے دیکھا علی نے پہلے آسمان کے پردے کو چاک کیا، علی نے دوسرے آسمان کے پردے کو چاک کیا، علی نے تیسرے آسمان کے پردے کو چاک کیا، علی نے چوتھے آسمان کے پردے کو چاک کیا، علی نے پانچویں آسمان کے، چھٹے آسمان کے، ساتویں آسمان کے. اللہ کے نبی نے کہا علی میرے قریب کھڑے ہوئے، علی میرے قریب کھڑے ہوئے میری اور خدا کی گفتگو کر رہے تھے. علی کی نوری اور ناری میں فرق. بھائی نوری وہ ہوتا ہے جسے خود خدا اور رسول اپنے گھر میں بلائے. ناری وہ ہوتا ہے اپنے نوری میں اور ناری میں. بھائی نوری وہ ہے کہ اگر پورا عرب بھی نوری کے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے تو نوری یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا پیٹ دکھا کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا، بلکہ موقع دیکھتے ہی ان سب کی گردنیں اڑا دے گا. اور ناری کیا کہتا ہے؟ میں تھوڑی بھاگا تھا، مجھے تو گھوڑا لے کے بھاگا تھا. ارے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بے شمار. بھائی نوری کہتا ہے میں تھوڑے کیوں کون؟ ناری کہتا ہے میں تھوڑے بھاگا تھا، مجھے تو گھوڑا لے کے بھاگا تھا. بھائی آپ دیکھیں احد میں جب شیطان نے یعنی انہی نے، روایت میں انہی کا آیا ہے، ویسے کہا جاتا ہے شیطان نے جب یہ آواز بلند کی کہ محمد قتل ہو گئے تو یہ خود ہی کہتے ہیں، امام مسلم کی روایت ہے، میں تو ایسا بھاگا کہ 3 دن کے بعد واپس آیا. وہ کہتے ہیں میں تو اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ پھدک پھدک کے چلتا. یہی روایت ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں میں بھاگا. اور جو نوری ہوتا ہے وہ یہ سننے کے بعد
میدان میں آنے کے بعد اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے دفاع محمد میں توجہ ہے کہ نہیں؟ جب رسول اللہ نے پوچھا تھا علی جب سب بھاگے تم کیوں نہ بھاگے، تو کیا کہا اللہ کے نبی، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی علی نے بتایا جو محمد کو چھوڑ کر بھاگے وہ کفر اختیار کرتا ہے، وہ کفر اختیار کرتا ہے۔ اتنے بڑے ڈرپوک تھے، اتنے بڑے کہ تاریخ میں ان سے کبھی چیونٹی کا بچہ بھی نہیں مرا۔ کہتے نا بہت بہادر تھے، بہادر کا مطلب کیا؟ تھے تو بہت لمبے چوڑے، موٹا پیٹ تھا، بڑے بڑے ہونٹ تھے بہت لمبے چوڑے، لیکن تھے نوری اور ناری۔ جب لے کر آئے نا عمرو کو خندق کھدی ہوئی اور بہت لمبا چوڑا آدمی، تو اس نے نیزہ رسول کے خیمے کو پھینکا اور طنز میں کہا کہ کون ہے تمہاری طرف کا جسے جنت میں جانے کی خواہش ہو، جسے جنت میں جانے کی خواہش آئے؟ کوئی نہیں آیا۔ روایت کی فکر ہے، اللہ کے نبی نے ان سے کہا، سمجھ رہے ہیں نا، ان سے کہا تم چلے جاؤ۔ انہوں نے تو ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے نبی میں نہ جاؤں گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب میں کافر تھا، میں گیا تھا تجارت کے لیے شام، اور جب میں شام سے پلٹ رہا تھا تو یہ عمرو بھی اپنے قافلے کو لے کر جا رہا تھا، اس کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ جب یہ ڈاکوؤں سے لڑ رہا تھا تو یہ گھوڑی کے بچے کو تو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بنا کر لڑ رہا تھا، یعنی تھے رسول کے لشکر میں، فضائل کافروں کے پڑھ رہے تھے۔ بھئی یہ ڈرا رہے تھے لوگوں کو۔ انہوں نے کہا میں نہ جاؤں گا۔ کہتے اللہ کے نبی نے ان کا کولر پکڑا، 3 بار کہا، انہوں نے چھڑایا اور خیمے میں چلے گئے۔ میں ناری اور نوری میں فرق بتا رہا ہوں۔ اب اٹھا کون؟ خون ابو طالب، ابو طالب کا لال اٹھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آ گئی ہے تو ابھی بس ذہن میں آ گئی۔ امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ عامر کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں۔ در خیبر کو کھانا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں۔ بھائی پتھر پہ علم پڑھنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں۔ بھائی جنگ بحر العلم کنویں میں 80,000 جنوں کو قتل کرنا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی حارث کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں۔ جملہ سنو گے، علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت علی کی یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کی آغوش وہ بورڈر ہے، وہ قلعہ ہے کہ جہاں پر آ کر نبوت ختم ہوتی ہے، جہاں سے امامت شروع ہوتی ہے۔ بھائی پہلا دن ہے، آپ لوگ تھوڑے سے تھکے ہوئے ہیں،
تھوڑا سا وقت ہو رہا ہے, زیادہ وقت نہیں ہے, صرف 20 منٹ باقی بچیں گے, بس تھوڑا سا ساتھ دیں. اٹھا کون؟ ابو طالب کا بیٹا. جب اٹھے نا اس کے مقابلے میں پہنچے, اس نے جناب امیر کو دیکھا. جملہ سنیے گا, قدر کیجیے گا جملے کی. جب اس نے جناب امیر کو دیکھا نا تو اس نے کہا اتنا بڑا جملہ آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا. اسے ترس نہیں آ رہا تھا, یہ بہانے بنا رہا تھا. اس نے سوچا تھا لوکل والے چل رہا ہے جس نے امیر المومنین کو دیکھ کے کہا واپس پلٹ جاؤ. مولا نے کہا تم نے کبھی سنا کہ ہم کسی جنگ سے واپس پلٹے ہو؟ تو مولا نے کہا سنو, ہم تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں, یا تو کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کلمہ پڑھوں گا نہیں. مولا نے کہا ایسا کرو واپس پلٹ جاؤ. اس نے کہا واپس جاؤں گا نہیں. کیوں؟ کہ عرب کی خواتین مجھ پر ہنسیں گی. بھائی خواتین کی بہت فکر تھی سے کہ خواتین مجھ پر ہنسیں گی. آپ لوگ مسکرانے لگے ہیں. مولا نے کہا پھر مجھ سے جنگ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنی تلوار نکالی. تھا بہادر آدمی, 1000 لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا. اس نے جوشوں میں آ کر کہا کہ علی ہم پہ حملہ کرو. جملہ سنو گے. مولا نے کہا اگر میں نے پہلا حملہ کر دیا تو تاریخ لکھے گی علی نے موقع ہی نہیں دیا. ارے میں جانے کہا ہے بھائی لطف دار آئے گا. بھائی تاریخ لکھے گی. توجہ کیجیے گا. مولا نے کہا اگر ہم نے پہلا حملہ کر دیا تاریخ میں لوگ لکھ دیں گے کہ علی نے تو موقع ہی نہیں دیا تھا. مولا نے کہا حملہ کرو. اس نے اپنی تلوار نکالی. ذوالفقار ابھی اندر ہے. اس نے پہلا حملہ کیا, مولا پیچھے ہٹے. اس نے دوسرا حملہ کیا, مولا پیچھے ہٹے. اس نے تیسرا حملہ کیا. جب 3 حملے اس کے خالی جا چکے, علی نے پھر نکالی ذوالفقار نکالنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ جب اس نے خندق عبور کی تھی, یہ جس گھوڑے پر بیٹھا تھا اس نے اس گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے تھے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے. اب دیکھیے عدل علی نے ذوالفقار نکالی, سب سے پہلا حملہ کیا, اس کے دونوں پیر کاٹے. دیکھا عدل علی ایک جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا. اب سمجھ میں آیا جب علی کا بیٹا مہدی آئے گا, اگر کسی جن نے بھی کسی خاتون پر ظلم کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ لے گا مہدی. علی نے اس کے پیر کاٹے, یہ زمین پر گرا. یہ تڑپنے لگا. اس نے ادھر ذرا متوجہ رہے, پنکھے کو ہلنے نہیں دیا, ادھر متوجہ رہے. ایک سوال اور بھائی پنکھے کو بند کر دیجئے گا, ابھی ہماری بھری جوانی ہے.
कोई मामला नहीं पड़ एक सलावत और पढ़े मोहम्मद अल्लाह ذرا صلوات پڑھتے رہے محمد والے محمد پر. دیکھیے ادھر متوجہ رہیں، یہ بند ہو گیا. صلوات پڑھتے رہا کریں، اس لیے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو صلوات ہی سے نجات ملتی ہے. جب زلیخا نے یوسف کو پکڑنا چاہا تھا، چھٹے امام کہتے جو ساتوں دروازے کھلے تھے، یوسف نے ہم آل محمد پر صلوات بھیجی تھی. خدا نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا تھا. اور پنکھا بھی اب بند ہو گیا. اب توجہ کیجیے گا، جب امر لطف آ رہا ہے نا گفتگو میں، پہلا دن ہے، جب امر زمین پر گرا تو امر نے اپنا لعاب دہن جناب امیر کے اوپر پھینکا. جناب امیر کی شان میں گستاخی کی. مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار، مولا ٹہل رہے. ایک ایک جملے میں توجہ. ناری خیمے سے جھانکتے ہوئے باہر نکلے، اللہ کے نبی کے قریب پہنچے. جانے کے بعد کہا طاغوت نے، اللہ کے نبی علی ٹہل رہے، امر کو مارتے نہیں ہے، امر کو مارتے نہیں ہے، علی ٹہل رہے. اب یہ کھڑے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے. اب سنیے گا، اتنا بڑا جو میں نے آپ کو تمہید باندھی، اصل گفتگو سنیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا. اس کے بعد ایک واقعہ اور رکھتے مسائل. لگی ادھر کفار نے بھاگنا شروع کیا. بھاگو 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 کہتے بھاگنا شروع کیا. ادھر سے نکلا وہ کون؟ ناری. اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، چہرے پر نقاب ڈالا اور کافروں کے پیچھے مارو پکڑو. کافر بھاگ رہے، یہ نقاب بڑھانے کے لیے پیچھے پیچھے پوری تاریخ آپ کے سامنے بیچتے رہو، یہ پیچھے پیچھے. ابو سفیان نے بھاگتے میں سائٹ والے سے کہا، ارے کون ہے جو ہمارے لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ علی کو کبھی بھاگتے اور پیچھا کرتے پیچھا کرتے ہی نہیں. میرا دل کہتا ہے، پچھلے سال بہت وائرل ہوا تھا، میرا دل کہتا ہے سائٹ والے نے کہا ہوگا جرار آ رہے ہیں، جرار آ رہے ہیں، جرار آ رہے ہیں، جرار آ رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا ہوگا چلو دیکھتے ہیں جرار ہے کہ فرار، جرار ہے کہ فرار، جرار ہے کہ فرار، جرار ہے کہ فرار. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ابو سفیان نے اپنے گھوڑے کو روکا. ادھر انہوں نے گھوڑے کو روکا. غور سے سنیے گا، لطف ہوئے گا. ابھی تک تھے کافر آگے، یہ تھے پیچھے. اب جو ابو سفیان نے گھوڑے کو روکا، اب انہوں نے گھوڑے کو روکا. اب ابو سفیان نے گھوڑے کو موڑا، اب انہوں نے گھوڑے کو موڑا. ابھی تک تھے کافر آگے، یہ تھے پیچھے. اب یہ تھے آگے، کافر تھے پیچھے. میرا دل کہتا ہے ابو سفیان نے کہا ہوگا فرار بھاگا، فرار بھاگا. ہے بھائی جن سے کبھی تاریخ میں بس 15-16 منٹ بچی ہیں 1 گھنٹہ ہونے میں. ایک سلوات دو بڑے محمد والے محمد پر 4 وقت 5 منٹ سے بیٹھا تھا. ایک سلوات اور بڑے بابا کے بولے
فرق ہے نوری میں اور ناری میں. نوری وہ کہ جو یہ کہتا ہوا ہے کہ یہ میرا کیا مقابلہ کریں گے, میں نے تو ان کے بڑے بڑے سورماؤں کا سورما بنا دیا, میں نے ان کے قلعے تباہ کر دیے. وقت ہوتا تو میں عرض کرتا تفصیل سے, علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی تھی, کیوں علی نے ان سے جنگ نہ کی تھی. بس ایک جملہ سنیے اور ایک واقعہ ربط مسائل. جب جنگ ہوا کرتی تھی تو سامنے مقابل میں بہادر کو بلایا جاتا تھا, حسب بھی دیکھا جاتا تھا, نسب بھی دیکھا جاتا تھا, قبیلہ سب کچھ دیکھا جاتا تھا. اگر کوئی بزدل آ جایا کرتا تھا تو کافر, اگر کوئی بزدل آ جایا کرتا تھا تو بہادر اس سے منہ پھیر لیا کرتا تھا. اب سمجھ میں آیا علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی. ارے ہوتا کوئی مقابلے کا علی ان سے جنگ بھی کرتے, یہ آئے بھی تو علی نے ان سے منہ پھیر لیا. علی لڑے گا, یہ آئے بھی تو علی نے ان سے منہ پھیر لیا کہ اس دلوں سے علی لڑے گا. نہ ہی اہل بیت میں کوئی برابر میں لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ ہے بزدل دشمنان اہل بیت. اور علی کا تو چاہنے والا بھی اتنا شجاع ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی گردن جھکا دیتا ہے. آپ دیکھیں بس یہ مختصر سا واقعہ اور ربط مسائل انشاءاللہ لطف آئے گا. حجاج بن یوسف ظالم جابر عادل, اس نے جب یہ کوفے کا گورنر بنا تو اس نے کچھ قوانین نافذ کیے. اس نے ایک قانون یہ نافذ کیا کہ اگر کسی نے بھی فضائل آل محمد بیان کیے تو ہم اس کی زبان اس کی گدی سے کھچوا دیں گے. اعلان ہو گیا پورے کوفے میں. ایک علی کا چاہنے والا بہادر مولا کا بہادر غلام نام یحییٰ ابن یعمر, بہار الانوار میں روایت نقلی ہے, کوفے میں مسجد کوفہ کے پاس چوراہے پر کھڑے ہو کر کہا کہ سنو, حسن اور حسین اولاد محمد ہیں. یہ آپ نے جملہ تو سن لیا لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے فضائل حسنین پر. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ حسن اور حسین اولاد محمد ہے. ادھر متوجہ رہے, صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بھائی حسن اور حسین اولاد محمد ہے. حجاج کے جب دربار میں یہ بات پہنچی, حجاج نے کہا یحییٰ ابن یعمر کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے. اب ادھر 2 منٹ بس متوجہ ہو جائیں, ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ محمد. اب جب حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک علی کا چاہنے والا یحییٰ ابن یعمر, چمکتے ہوئے نیزے, دمکتے ہوئے تلواریں, ایک علی کا چاہنے والا, ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے کہا یحییٰ کیا تم یہ کہہ رہے تھے کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہے؟ یحییٰ نے کہا کہ حجاج میں فقط کہہ نہیں رہا تھا بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے مانتا بھی ہوں, بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے مانتا بھی ہوں. کہ تم جانتے نہیں ہمیں حجاج بن یوسف کہتے ہیں, کہ تم بھی نہیں جانتا ہمیں غلامان علی کہتے ہیں. ارے جملہ سے بس 2 سے 3 منٹ, کہ تم بھی نہیں جانتا ہمیں غلامان علی کہتے ہیں. حجاج بن یوسف نے کہا کہ یحییٰ اگر تم نے ابھی اسی وقت قرآن سے ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہے تو ہم تمہاری زبان تمہاری گدی سے کھچوا لیں گے. یحییٰ ابن یعمر نے کہا حجاج کیا پکتا ہے
اچھا تم علی والے ہو تو ابھی قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہیں. ایک مرتبہ یحییٰ ابن یعمر کے یہ بس میں نے ختم کیا ہوا اپنا رتم سے قبلہ بھی تشریف لا چکے, بس صرف 1 سے 1.5 منٹ. سنیے ذرا غور, 10 منٹ بعد لطف آئے گا. ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا, یہی نے کہا کہ حجاج کیا تم نے قرآن پڑھا ہے یا صرف پڑھا ہے؟ بھائی پڑھا ہے صرف اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں. یہ وحی کا گھمنڈ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. کہ اگر تم حافظ قرآن ہو تو ذرا سورہ انعام پڑھنا شروع کرو. اس نے سورہ انعام پڑھنا شروع کیا. وہ پڑھتا 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 پہ آنے کے بعد کہا لوگوں سنو, اللہ نے سورہ انعام میں رکو نمبر 16 میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کی نسل میں اور جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا جنگ کہا. جملے پلٹ کے کہوں, اللہ نے سورہ انعام میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کا بیٹا تو جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا دادا کہا ہے. ایک مرتبہ یحییٰ ابن یعمر نے کہا ارے حجاج کیا تم پاگل تو نہیں ہو گیا, کیا تیری زبان تیرے کنٹرول میں نہیں, ذرا اور تیز پڑھ, صحیح سے پڑھ تاکہ سارا تلوار سن لے. اس نے کہا تلوار والو سنو, اللہ نے سورہ انعام میں رکو نمبر 16 میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کا بیٹا جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا دادا کہا ہے. ایک مرتبہ یحییٰ ابن یعمر نے کہا ارے حجاج تم پاگل تو نہیں ہو گیا, جب جناب عیسیٰ کا باپ بھی نہ تھا تو اولاد ابراہیم کہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے اس بار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بھائی آخری جملہ تمام اپنے سے توجہ کبھی جب عیسیٰ وہ مریم کی وجہ سے
اللہ بھائی اتنی دور کا رشتہ وہ سمجھ میں آتا ہے، اتنے قریب کا رشتہ نہیں آتا سمجھ میں. بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے لکھا، جب یہ دلیل پیش کی یحییٰ ابن جعفر نے، تو حجاج نے کہا سبحان اللہ یحییٰ، جزاک اللہ یحییٰ، ماشاء اللہ یحییٰ، لیجئے فضائل آل محمد، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح. توجہ نہیں، حجاج جیسے ظالم اور قاتل کی سمجھ میں نہیں آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں فضائل آل محمد نہیں آتے، کیا حجاج سے بھی گئے گزرے ہیں؟ بلکہ حجاج سے بھی گئے گزرے. یہ ہے بہادری، یہ ہے شجاعت، اس لیے کہ کمپرومائز نہیں ہے. دشمنان اہل بیت کے ساتھ لوگ دلیل پیش کرتے، علی کو بڑی محبت تھی، بتاؤ میں جملہ، علی کو بڑی محبت تھی. نہج البلاغہ میں کہا تم جنگ میں نہ جانا، جنگ قادسیہ میں نہ جانا، علی کو محبت تھی. ارے محبت نہیں تھی، علی نے اور میں دیکھا تھا، خندق میں دیکھا تھا کس طرح بھاگے تھے. آج جنگ قادسیہ بھائی وہ گھوڑوں کی جنگ، اس میں بھاگ گئے تھے. قادسیہ ہے ہاتھیوں والی جنگ، علی کو پتا تھی یہ جائیں گے، بھاگ کے واپس آ جائیں گے، بے عزتی اسلام کی ہوگی. اس لیے منع کیا تھا تم نہ جانا ہے. اما تم تو سب سے زیادہ کیا لفظ فضیلت اور لوگوں نے حسد کیا اہل بیت سے. چھٹے امام کہتے ہیں سب سے پہلے جو حسد کیا گیا اور سب سے زیادہ وہ ہم سے کیا گیا. لوگ سب کچھ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. رسول نے بار بار بتایا تھا، لیکن حسد نے ان کے آنکھوں پر پٹیاں باندھی تھی. اسی لیے حسد ہی کی وجہ تھی کہ انہوں نے شہزادی کے دروازے پر آگ لگا دی. حسد ہی کی وجہ تھی امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا. حسد ہی کی وجہ تھی کہ امام حسن کو زہر سے شہید کر دیا گیا. اور کربلا میں تو قیامت ہو گئی کہ کربلا میں کسی کو 6 مہینے کے بچے پر بھی ظالموں نے ترس نہ کھایا. جب میرا غریب امام تنہا رہ گیا، ایک مرتبہ تیرے خیمہ پائے، سب سے پہلا فکرہ کہا بہن مجھے میرے بیمار بیٹے کے پاس لے کر جاؤ، میں اپنے بیمار بیٹے سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اپنا مقام و مرتبہ سمجھو. جس وقت گئے ہیں نا بیمار بیٹے کا شانہ ہلا رہا ہے. میرے غریب امام نے جب آنکھیں کھولی بابا کے چہرے کی طرف دیکھے، فکرہ کہا یہ آپ کے چہرے بخور، بابا آپ کے بالوں بخور. بابا میری اکبر کہاں گئے، بابا چچا پاس کہاں گئے. تب میں نے لا بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. جانتے پھر میرے مولا نے کیا کہا، میرے لال جب مدینے جانا ہمارے شیعوں سے میرا سلام کہنا، اور میرے شیعوں سے کہنا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے میری پیار سے یاد کر لینا قائم نہ کرو. مولا نے میرے لال ہمارے شیعوں سے کہنا اے میرے شیعوں قائم تم کربلا میں ہوتے، ارے تم دیکھتے تمہارے مولا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کس طرح سے رولا رولا کے مارا گیا. اگر تو وقت کم ہے، رخصت ہوئے در خیمہ پائے
सवार हुए, बस मैंने खत्म किया साहब। जब मक्तल की तरफ चले हैं ना, सैयद इब्न ताऊ की मक्तल लाहौर जो अभी नया छप आया उसमें नकल हुआ है, जब हुसैन ने हमला करना शुरू किया, कभी हुसैन नहर फरात की तरफ जाते, आवा होते कि कहते भैया क्या आका की जन्नत देखोगे, कभी मकाम अली अकबर की तरफ जाते कहते मेरे लाल अकबर बड़ी तमन्ना थी तुम्हें बाबा की जन्नत देखोगे। सैयद इब्न ताऊस कहते एक जालिम ने जिसका नाम हसीन बिन नुमैर था, उसने एक नेजा लिया, उसने नेजा इस तरह से हुसैन की पसलियों पर मारा, अरे हुसैन की 3 पसलियां टूट गई। वो कहते हुसैन ने एक हाथ अपनी पसलियों पर रखा, जन्नतुल बाकी का हो गया, आवाज दी अम्मा, आज बता देना अरे टूटी हुई पसलियों का क्या होता है। कहते हुसैन की 3 पसलियां टूट गई, हुसैन ने एक हाथ पसलियों पर रखा, छठे कहते जब हमारी मुसीबत सुनो तो ऐसे रोया करो जैसे सही माँ और बाप के सामने जवान बेटा एक यार में रहो। कहते लहू पे लिखा एक जालिम जिसका नाम अनस था, उसने ऐसा तीर हुसैन की बेजानी पर मारा, अरे हुसैन तो जगह पर जब मरने लगे, हुसैन ने तीर को पकड़ो यारी मदद कह के और जो तीर को खींचा, अरे खून का खून मारा। अज़ादारो दामतुल ताक़िबा की रिवायत है, चौथे इमाम कहते कोई ऐसा हथियार न था करबला में जिससे गया हो। इमाम कहते कोई तीर, तलवार, नेज़े, बर्छी, खंजर, इमाम कहते जिनके पास कुछ न था वो अपनी झोलियों में सहरा की जलती हुई रेत लेकर आए थे, अरे मेरे मजलूम पापा के जख्मों पर सहरा की जलती हुई रेत। कहते बस मैंने खत्म किया मसाइल। कहते कयामत का जुमला अगर महसूस कर लिया घर तक रोते हुए जाओगे। कयामत का जुमला कहते जब हुसैन जमीन पर गिरे हैं ना, कोई हुसैन के करीब नहीं जाता, कहा क्या करें कैसे पता चले हुसैन मर गया या जिंदा है। शिमर ने कहा आवाज बुलंद करो, खैमों में आग लगा दी जाए। आवाज का बुलंद हो रहा था, कहते हुसैन ने उठने की कोशिश की, अब जो हुसैन उठे, अब जो हुसैन मुंह के बाद जमीन करबला पहुंचे, अरे सीने के तीर कब्र की तरफ। जो लोग करबला गए हैं वो जानते हैं मकाम इमाम ज़माने नहर फरात के करीब तीन से जमीन पर आया है, कम से कम महसूस कीजिएगा आधा किलोमीटर का फासला है जहां मेरा गरीब इमाम दीन से जमीन पर गिरा है और जहां पर हुसैन है। कहते जब हुसैन गिरे शिमर ने हुसैन की रेशे मुबारक को पकड़ो, अरे की अपना नजीब घुटना हुसैन के सीने पर रखा,
پروردگار عالم جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار عالم ہمیں قائم آل محمد کے انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کر کل مومن اور مومنات کے لیے فاتحہ.